ہمارا آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ رمضان مبارک کے آخری لمحات ہیں، آخری اشرا جاری و ساری ہے۔ یہ ماہ عظمت ہم سے جدا ہونے کے قریب ہے۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ اسی آخری اشرا میں ہمیں حکم دیا گیا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل، جس نے اس کو پا لیا اس کی دنیا بھی بہتر ہو گئی، اس کی آخرت بھی بہتر ہو گئی، گویا وہ کامیاب ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرمایا قال تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، فرمایا کہ تلاش کرو لیلۃ القدر کو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں، تاک راتوں میں اس عظمت والی رات کو تلاش کرو، تاک راتوں کو زندہ کرو، شب قدر کو پاؤ۔ مجاہد لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جو ساری رات قیام کرتا اور پھر سارا دن جہاد کرتا، اس کا یہ معمول کوئی 2 دن، 10 دن، 25 دن، 1 ماہ، 2 ماہ، 10 ماہ، سال، 2 سال پہ محیط نہیں تھا، 1000 مہینے پہ اس کا یہ عمل محیط تھا۔ اس بنی اسرائیل کے شخص کا معاملہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک جب پہنچا تو صحابہ کرام نے اس بات پہ تعجب کا اظہار کیا۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو سورہ قدر دے کر کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام قبول کیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل کیسے آنا ہوا؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحاب جس بات پہ تعجب کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے سورہ قدر نازل کر دی ہے، میں آپ کے پاس سورہ قدر لے کر کے آ گیا ہوں کہ آپ کے صحاب اس بات پہ تعجب نہ کریں۔ فرمایا اللہ رب العزت آپ کو ایک مہینہ ایسا عطا کر رہا ہے جس کا نام رمضان ہے، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو آپ کا امتی اس رات کو پالے گا، اللہ تعالی اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اس اسرائیلی شخص کی عبادت 1000 مہینے پہ محیط تھی، لیکن یہاں لفظ خیر آیا ہے، مثل نہیں کہا، خیر کہا، یعنی یہ حد مقرر نہیں کی اللہ رب العزت نے کہ میں صرف 1000 مہینے کے برابر ثواب عطا کروں گا،
بلکہ فرمایا اس سے بھی زیادہ، اور اگر اس کو ہم کیلکولیٹ کریں تو یہ 84 سال سم تھنگ بنتے ہیں۔ گرامی قدر سامعین، آپ دیکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی اگر اس ایک رات کو جو غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع صبح صادق تک یہ رات جس کو وہ پا لیتا ہے، اسے 1000 مہینوں کی عبادت بلکہ اس سے زیادہ کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہلی امتوں یعنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک تمام لوگوں کی عمریں پیش کی گئی۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ کبھی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پہ پہلے لوگوں کے اعمال پیش کیے گئے، پھر فرمایا عمریں پیش کی گئی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کسی کی عمر 200 سال ہے، کسی کی عمر 300 سال ہے، کسی کی عمر 400 سال ہے، اور خیال آیا کہ میری امت کی عمریں تو بہت کم ہیں، لہذا وہ ثواب میں بھی زیادہ ہوں گے۔ ظاہری بات ہے جس کی 100 سال عمر ہے اس کے عمل بھی اتنے زیادہ ہوں گے، جس کی 20 سال عمر ہے اس کے عمل بھی اتنے کم ہوں گے۔ جب یہ خیال آیا تو پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سورہ قدر اللہ تعالی نے نازل فرمایا، اور یہ سورہ قدر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تمہیں ادراک نہیں یہ سورہ یہ شب قدر ہے کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ جب مالک کہہ رہا ہے کہ لوگوں تمہیں اس رات کا ادراک نہیں ہے، اور ہم اس رات کو کس طرح زندہ کرتے ہیں، ہم نے مشغلے بنا لیے ہیں، عبادات سے اپنے آپ کو موڑ لیا ہے، بازاروں میں گھوم پھر کر کے اس رات کو ہم گزارتے ہیں، اگر مسجد میں آ ہی گئے چند نوافل ادا کر لیے، پھر آ کر کے گھر یا ٹی وی کے آگے بیٹھ گئے یا موبائل کے سامنے بیٹھ گئے، ہم نے رات گزار دی۔ میرا مالک کہتا ہے یہ وہ رات ہے جس میں جبریل امین فرشتوں کے ساتھ زمین پہ اترتے ہیں، اور قدر کا معنی تاج العروش میں ایک یہ ہے تنگی سے مراد کہ آسمان سے فرشتے اتنی تعداد میں زمین پہ اترتے ہیں جبریل امین کی قیادت میں کہ زمین پہ عام بندے کو پاؤں رکھنا، عام بندے کا چلنا تنگ ہو جاتا ہے، زمین تنگ ہو جاتی ہے، اتنی تعداد سے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور وہ پھیل جاتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں کون ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو اس تاک رات میں یعنی شب قدر میں اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ یہ رات اپنے من میں ڈوب جانے والی رات ہے، یہ رات اپنے مالک کو راضی کرنے والی رات ہے، من میں ڈوب کر سراغ زندگی پانے کی رات ہے۔ جس نے یہ رات پالی، جس خوش نصیب نے یہ رات پالی، وہ اللہ کی رحمتوں، اللہ کی برکتوں اور اس کی نوازشات کا مقدر
یہ ساری چیزیں اس کی بن گئیں. اللہ کی رحمتیں بھی مقدر، اللہ کی برکتیں بھی مقدر، اللہ کی نوازشیں بھی مقدر، اور اللہ کی بخشش بھی مقدر، اللہ کی مغفرت بھی مقدر، اور پھر کامیابی بھی مقدر بن گئی. کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص طاق رات کو پا لیتا ہے، ایک تو اس کے پچھلے ساری زندگی کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، دوسرا اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، تیسرا نار جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے، چوتھا جنت میں اللہ اسے علیین عطا کر دیتا ہے. اور ایک اور حدیث کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جو شخص شب قدر کو پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ 1000 بار نظر رحمت فرماتا ہے. اور میرے مالک کا 1 بار نظر رحمت فرمانا جو ہے، 1 بار اپنے بندے کی طرف نظر رحمت فرمانا، اسی میں سارے معاملات میرا مالک حل کر دیتا ہے. بس حاصل کلام یہ ہے کہ اس رات کو زندہ کر لو. یہ رات سونے والی نہیں ہے، یہ رات کسی اور مشغلے میں مشغول ہو کر کے گزارنے والی نہیں ہے. دیکھیں جس طرح رمضان کا چاند نظر آیا، اب یہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، کتنی جلدی سے یہ جا رہا ہے ہم سے. کیا خبر کہ آئندہ زندگی میں ہمیں یہ رمضان کی برکتیں ملیں یا نہ ملیں، رمضان کی رحمتیں ملیں نہ ملیں. الموت قدح کل نفس شاربها، کہ موت ایک ایسا جام ہے ہر نفس نے اس کو پینا ہے. القبر باب کل نفس داخلها، قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ ہر نفس نے اس میں سے داخل ہونا ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، اس دفعہ نہیں ہیں. میری گزارش ہے کہ شب قدر کو تلاش کیا جائے، اور میں سورہ قدر کی جہاں لفظ آئے نا ہیا، علم الاعداد کی روشنی میں آپ سے یہ گزارش کروں. یوں تو یہ پھرتی رہتی ہے، کبھی 21ویں، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں، کبھی 29ویں، لیکن یہاں لفظ ہے ہیا، یہ علم الاعداد کی اعتبار سے 27واں لفظ ہے اس سورت، اور اسی وجہ سے علماء کا اجماع ہے زیادہ تر کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں شب ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو شب قدر کی برکتیں عطا فرمائے، کیونکہ شب قدر وہ شب ہے کہ جو جس خوش نصیب کو مل گئی، کامیابی کا پروانہ اسے مل گیا، مالک اس سے راضی ہو گیا، اللہ جس سے راضی ہو گیا. کڑی شریف کے شہنشاہ نے کہا تھا، تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی وی بیلی. اللہ رب العزت ہمیں شب قدر کی برکتیں عطا فرمائے.